پھر تمہارا ہان باہر جائے ملکوں میں، ویسے وہ توہین رسالت کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور وہاں جا کے کہ آسیہ ملونہ کو جی میں نے رہا کرایا. وہ آسیہ ملونہ مکرون خبیث کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں لگائے. اور میرے بھائیوں، آج فرانسیسی صدر کو میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. آج فرانس کے صدر کو یہ جو گستاحانہ حاکے چھاپنے کی جرت ہوئی ہے، یہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے. ہم نے کرنا کیا ہے، یہ لاہ عمل بھی لے کے جائیے. ہم بے بس ہیں، حقیقت میں بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کے معاہدے موجود ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں. ہم اس کو جا کے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور شرعی طور پہ وہ ہمارے رینج سے باہر ہے جو بھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا، یا کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا کہ جا کے اس کو مارو، کوئی نہیں کہہ رہا. آپ سے کیا مولوی مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے کم از کم جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ تو کر لو کہ رسول اللہ کی خاطر کیا 2-4 دن. میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو، اللہ کی قسم ابھی بائیکاٹ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طرف سے، امت مسلمہ کے علماء کی طرف سے شروع ہوا ہے. فرانسیسی معیشت بھی منہ کے بل گر رہی ہے، میکرون ترلے کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بائیکاٹ بند کیا جائے. یہ ہیٹ سپیچ ہے. کیسا بدبخت آدمی ہے، کیسا. رسول اللہ کی توہین کرنا ہیٹ سپیچ نہیں ہے. ہیٹ سپیچ کا مطلب ان کو نہیں آتا. ہیٹ سپیچ کہتے اس کو ہیں کہ اقلیت کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جائے. اس ملک کے اندر مسلمان 7% اقلیت ہیں. تو جو 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو، کیا ہر کلمہ پڑھنے والا اداروں کے اندر، میں یہ سچے دل سے مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی قسم اس کا دل دکھتا ہے. تو جو 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے، یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. یہ ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ہمیں ہرٹ نہیں کیا جا رہا. یہ تو نے ہیٹ سپیچ کا کون سا ضابطہ بنایا؟ ساری زندگی ہم بھی دنیاوی ڈگریوں کے اوپر عبور رکھتے ہیں. ہیٹ سپیچ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی اقلیت کے خلاف کوئی بکواس کریں ایسی جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور تو کر رہا ہے، ہیٹ سپیچ تو اس کو کہتے ہیں. اور فریڈم آف سپیچ، اس کے مقابلے میں اس نے اس سارے عمل کو کیا کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے. فریڈم آف سپیچ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سن کے جائیے. آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ ایک جابر حکمران ہے، ایک فاسد حکمران ہے، ایک باطل حکمران ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہیں گے، اس کو آزادی اظہار کہتے ہیں. آزادی اظہار کسی معاشرے میں موجود اقلیت کو اس کی رائے دینے کے حق کو کہتے ہیں کہ اکثریت کے مقابلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے. اس نے ساری باتیں الٹ ملٹ کر دی. اور اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیت ان جیسے بدبختوں کو دیکھ کر ذہن میں آتی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، حقیقت میں شرعی حل یہی ہے، شریعت میں یہی سزا ہے، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. شرعی سزا کیا ہے؟ یہ بھی بعض لوگوں نے کہہ دیا اور یہ جی حدیثیں جو ہوتی ہے نا یہ بعد میں لکھی گئی تھی، یہ جو واقعات ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں. آپ مولوی قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. حاکی صاحب آیت پڑھ گئے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے غور نہیں کیا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کے اندر اس مقدمے کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہے، جو اللہ کو اذیت دے، جو رسول اللہ کو اذیت دے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. یہاں پہ بات مکمل ہے. اگر بات نہ بھی آگے ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث کو کسی کام کا چھوڑنا نہیں تھا. ملعونین، اس بات کا عطف آگے 3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جو رسول اللہ کی توہین کرے گا، جو رسول اللہ کو گالی دے گا، اس کو ریاست کا کام ہے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دے. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. یہ نہیں ماننی، نہ حدیث ماننی ہے، نہ قرآن پاک کی آیت ماننی ہے. صرف مولوی کے اوپر الزام دے دینا ہے. یہ مولوی ہاتھ کھڑے کروا کے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروا رہے ہیں. اور کرو گے کہ نہیں کرو گے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ؟ اور ٹوٹل پمپ کے اوپر سے اگر 2 دن پیٹرول نہیں ڈلواؤ گے، اچھا یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، خبردار خبردار، کسی ٹوٹل پمپ کے اوپر پاکستان کے اندر تم نے پتھر نہیں پھینکنا. کیوں؟ وہ پاکستانی کا ہے، اس کا پیسہ لگا ہے. اس کو کمپنی تبدیل کروانے کی آپشن دو.
اس کے پاس جاؤ، اس کے بارے میں ابلاغ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں، بلوال کے اندر ٹوٹل والے نے اپنا پمپ خود ہی بند کر دیا، کہتا میں یا شیل لے لوں گا یا پی ایس او لے لوں گا، ٹوٹل کا پٹرول نہیں بیچوں گا، موجود پٹرول بھی مفت میں بانٹ رہا ہے۔ ایک پشاور کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، اور قربان جائیں بلوچستان کے اندر ایک وزیر ہے جو فرانسیسی پروڈکٹس کو خرید کے آگ لگا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اور میں امت محمدی ہیں، میرا اور آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہمارا اگر کوئی غریب بھائی فرانسیسی پروڈکٹ گارنیئر اوریل وغیرہ لے آیا ہے تو پیسے اکٹھے کر کے ایک محلے کے اندر کہ اس بھائی نے خرید لیا ہے، اس کو نقصان نہ ہو، یقین مانیے الفتح کو بھی دیکھیں کیسے کیسے سٹور تھے جن سے پہلے دل میں نفرت ہوا کرتی تھی کہ یہ فحاشی اور یانی کے اڈے ہیں، الفتح سٹور کے مالک نے فرانسیسی ساری مصنوعات کو آگ لگا دی ہے، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جو میرا بھائی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو چندہ کٹا کر کے کہو کہ یہ لے پیسے، آج کے بعد فرانس کی مصنوعات کو اپنے جو سٹور میں مت بیچو۔ میرے بھائیو، ہائپر سٹار، اس کا اصل نام کارفور ہے، جس کو کیریفر کہتے ہیں، کارفور، یہ سارا کے سارا فرانس کی مصنوعات ہے، ٹوٹل فرانس کی مصنوعات ہے، اس کے اوپر آپ نے پتھر نہیں مارنا، پاکستانی بھائی کے پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کہنا یار میں تیرے سے پٹرول نہیں ڈلوا سکتا، اپنی کمپنی بدل لے، پی ایس او میں چلا جا، شیل میں چلا جا، کاروبار کے تبادلے کا موقع دے۔ دکانداروں نے جو چیزیں فرانسیسی مصنوعات کی رکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کریں، ان کے ساتھ جا کے ابلاغ کریں۔ اللہ کی قسم، قرآن پاک کی ایک آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیر پنجاب انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے خطاب کریں گے، بلکہ شیر پاکستان۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب حملہ ہوا، صحابہ نے جو غیرت کھائی، بعض واقعات آپ کے سامنے رکھے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جس پہ اللہ نے بھی بڑی غیرت کھائی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیا، اللہ رب العزت نے جواب میں 10 آیتیں نازل کی، پہ در پہ اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، اس کی ذات کو ڈسکس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہہ دیا؟ اُطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ جس نے رسول اللہ کو گالی دی ہے یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہاں تک کہ اس کے نسب میں بھی کھوٹ ہے، یہ حرامی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے۔ جائیے آج فرانس کے اندر بن شادیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کی ریشو دیکھ لیجئے، پورے یورپ میں سب سے زیادہ حرامی بچے اگر پیدا ہوتے ہیں فرانس میں ہوتے ہیں، 60%۔ اور یہ جو بدبخت مکرون ہے، گویا یہ آیت تو اب سمجھ آئی کہ رسول اللہ کو گالی دینے والے کے نسب میں بھی کھوٹ ہوتا ہے۔ یہ 15 سال کا تھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنے سے 25 سال بڑی عمر کی ٹیچر استاد کے ساتھ برائی میں لگا رہا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔